پچھلے ہفتے آپ نے توحید ربوبیت کو سنا تھا. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید قبول کرنے والوں پر توحید کے کیا اثرات ہوئے ہیں ماضی میں، اور آج اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ توحید کی مثال دی ہے قرآن میں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی مثال دی ہے سورہ ابراہیم کے اندر. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیب کی. کشجرۃ طیبۃ کہ وہ پاک عمدہ درخت ہے کلمہ طیب. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں تو زمین میں گہری ہوتی ہے اور جس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی. کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب سے، پاک درخت سے. کلمہ طیب جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جس کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کو پڑھ کر ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا، جس کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ اہل توحید کہلاتے ہیں، عقیدہ توحید کے متحمل کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید یا کلمہ طیب کی مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ. یہ وہ پاک اور عمدہ درخت ہے. اصلها ثابت، جس کی جڑیں گہری ہے زمین میں، جو اکھڑ نہیں سکتی ہواؤں سے، طوفان سے، مصیبتوں سے، ہوا کے جھونکوں سے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی. درخت دو طرح کے ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ وہ درخت ہیں جو اتنے گہرے ہوتے ہیں، زمین میں ان کی بنیاد اتنی اندر تک ہوتی ہے کہ وہ اونچی ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر لے جاتی. اور کچھ درخت ایسے بھی ہیں کہ معمولی ہوا کے جھونکوں سے بھی جڑ سمیت اکھڑ جاتے. ٹھیک اسی طرح سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، کلمہ توحید پر ایمان رکھنے والا، اللہ واحد پر ایمان رکھنے والا، اس کی جڑیں اس کے اندر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے توکل علی اللہ سے ہلا نہیں سکتی. بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے شرک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. وہ اپنی جان تو دے سکتا، اپنا ایمان نہیں دے سکتا. وہ بھوکا مر سکتا ہے، چوری نہیں کر سکتا، سچائی پہ قائم رہے گا. اہل توحید کے اندر توحید کے اثرات ہوتے ہیں، اور اہل کفر و شرک کے اندر کفر و شرک کے اثرات ہوتے ہیں. جڑیں اتنی گہری ہونی چاہیے، عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. ذرا ماضی کو الٹ کر دیکھیے تو آپ کو وہ سب دکھائی دے. آپ کو اور ہم کو سب کو یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محاسبہ کرے گا. قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا. چھوٹے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں ہمارے، جو ہم نے زندگی میں کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. یقین ہے ہمارا آپ کا، ایمان ہے یوم آخرت پر، قوی ایمان ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے کبھی مغفرت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں اللہ سے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، مگر کبھی ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے
تنہائی میں ہم کبھی روتے نہیں، ہمارے گناہ ہمیں بے چین نہیں کرتے۔ توحید کا اثر کدھر گیا؟ معیز اسلمی ایک مسلمان گزرے ہیں، صحابی گزرے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے میں ہوئے، اور ان سے زنا جیسا کبھی فعل سرزد ہو جاتا ہے، زنا کا صدور ہو جاتا ہے، کسی عورت کے ساتھ وہ زنا کر ڈالتے ہیں۔ تنہائی میں مرد ایک عورت سے ملتا ہے، اجنبی عورت سے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کوئی ایسا وقت، تھا کوئی ایسا موقع، گناہ ہو گیا ان سے، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا بارگاہ رسالت میں آ کر، کوئی عدالت تک اس مقدمے کو پیش کرنے والا نہیں تھا، لیکن توحید کا اثر یہ تھا کہ آپ اپنی مغفرت کے لیے بے چین ہو گئے، اور خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہونی ہے، قرآن میں آیا ہے، اس کا حکم ان کو معلوم تھا کہ ہم جان سے ہی مارے جائیں گے، ہم شادی شدہ ہیں، ہم بچیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول نے ٹالنا چاہا، کہا کسی نے دیکھا نہیں، شکایت کی نہیں، عدالت تک بات پہنچی نہیں، کون سا گواہ ہے جو تم نے ایسا کر لیا؟ اللہ کے رسول میں خود اقراری مجرم ہوں، میں نے کیا ہے۔ اور آخرکار اللہ کے رسول کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ اللہ کے رسول زندگی میں ہماری مغفرت اسی سے ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں حد نازل کر دیا قرآن میں۔ ہم توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کل قیامت کے بعد ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی گارنٹی چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو گئی۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقراری مجرم کو جب دیکھا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بے چین دیکھا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس صحابی کو، اس مسلمان کو سنگسار کرو، اور سارے مسلمانوں نے اس کو زمین میں دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پتھر مارتے مارتے ہلاک کر دیا۔ پاک تو ہو گئے، اللہ کے یہاں پاک دامن تو جائیں گے نا، موت تو آنی ہے، ویسے بھی آنی ہے، ایک وقت آئے گا مر جانا ہے مجھے، کون سدا ہم زندہ رہیں گے، لیکن اگر یہی موت، یہی تکلیف ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑھیا پھر موت دے۔ کچھ عرصہ بیتا، ایک خاتون آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کوئی گواہ نہیں، کہیں کسی نے کچھ کہا نہیں، تم کیوں بے چین ہو اپنی اس کے لیے؟ اللہ سے مغفرت مانگو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو چھپا دیا، بخش دے گا۔ نہیں مانی وہ۔ کہا ثبوت یہ ہے کہ اس مرد کو جس کو آپ نے سنگسار کیا ہے، اسی کا بچہ تو میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں نے ساتھ ہی تو زنا کیا تھا۔ اب وہ اپنی مغفرت کے لیے بے چین ہے، وہ بھی اہل توحید، ہم بھی اہل توحید ہیں۔ گناہ کر کے ہمیں کبھی شرمساری نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، توحید کے اثرات ہی نہیں ہمارے اوپر۔ اور آخرکار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا تو قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا، لہذا جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ یہ بھی ایک ٹالنے کی شکل تھی، چلی جاتی، نہیں آتی، اللہ کے رسول کھوجنے نہیں جاتے، لیکن وہ آئی، وضع حمل کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی کہ اللہ کے رسول اب یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر ٹالنا چاہا اور ٹالا، کہا کہ اسے دودھ کون پلائے گا؟ تم اگر چھوڑ کے مر جاؤ گی، کفارہ ادا کر جاؤ گی، سنسار تیرا ہو جائے گا، اس بچے کو کون پالے گا؟ لہذا جاؤ، 2 سال دودھ کی مدت ہے، 2 سال دودھ پلاؤ۔ اگر وہ 2 سال کے بعد نہ آتی تو اللہ کے رسول کھوجنے نہیں جاتے، کچھ کہنے نہیں جاتے، بلانے نہیں جاتے کون ہے عورت، کہاں کی ہے۔ اور 2 سال کے بعد وہ عورت پھر اس حال میں بچے کو لے کے آتی ہے گود میں
کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے, اب اسے دودھ کی حاجت نہیں ہے, مجھے جلد سے جلد سنسار کر کے پاک کر دیں. اور آخر اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا, زمین میں دفن کی گئی اور پتھر مار مار کے اسی دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پتھر مارا تھا اور اس عورت کے سر پہ لگا تھا, خون کا پھوارا نکلا تھا اور ان کے کپڑے پہ چھینٹا پڑ گیا تھا, تو ان کے منہ سے ایک بری گالی نکل گئی اس عورت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں نا, اگر وہ سارے مل کے بھی توبہ کریں تو اس پر اس کا توبہ بھاری ہو جائے. سچی توبہ اس نے کی ہے. یہ ہے گناہ کا احساس, توحید کا اثر آپ کے اوپر. آپ جانتے ہو اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. آپ تنہائی میں گناہ کرو یا مجمع عام میں کرو, لیکن جب آپ کا ایمان ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا چاہے بے خبر ہو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو سن رہا ہے. توحید کا اثر نہیں ہے ہمارے اوپر. ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اس کی جڑیں گہری نہیں ہے ہمارے اندر ابھی, نہ اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہوئی ہیں, اسی لیے توحید کا اثر نہیں ہے. ہم کلمہ طیب پڑھتے تو ہیں, جڑیں گہری نہیں ہے. اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا طیبۃ ککلمۃ طیبۃ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیب کی مثال ایک پاک درخت سے دی, مضبوط درخت سے دی ہے. اور برے درخت, بری جو باتیں ہیں ہماری, برے جو ہمارے افعال ہیں, برے جو ہمارے کردار ہیں, اس کی مثال دی کشجرۃ خبیثۃ. اور پھر اللہ نے فرمایا, کیا پیاری سی بات ہے قرآن کے آیت کے اس اگلے ٹکڑے میں, اللہ نے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ جو درخت ہے نا عقیدہ توحید ہمارے آپ کے سینے میں, یہ درخت ہر موسم میں ہر وقت پھل دیتا ہے. تؤتی اکلھا کل حین, ہر وقت یہ عقیدہ ہمارا جو ہے یہ ہمیں پھل دیتا رہتا اپنے رب کی اجازت سے. آپ گناہ کرنا چاہو گے, یہ عقیدہ یاد آ جائے گا اللہ سمیع و بصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سن رہا. کیسے کریں, آپ رک جاؤ گے. آپ کچھ بھی کرنا چاہو گے خلاف شرع, کچھ بھی کرنا چاہو گے اللہ کے رسول کی نافرمانی, یہ عقیدہ آپ کے آڑے آ جائے گا, یہ آپ کو روک دے گا. اور اگر نہیں روکتا ہے آپ کو گناہوں سے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر یا تو عقیدہ توحید ہے ہی نہیں, آپ منہ سے کلمہ پڑھ رہے ہو, یا اس کے اثرات بھی آپ کے اندر نہیں ہے. کہاں ہے کلمہ طیب آپ کا, کہاں آپ کو اس نے برائی سے روک دیا, کہاں آپ رک گئے برائی سے. علامہ ابن رجب حنبلی نے ایک واقعہ لکھا ہے, امام حنبل کے شاگرد ہیں اور اسی طبقے کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن رجب حنبلی. انہوں نے بیان کیا ایک واقعہ کہ ایک مرد ایک حسین عورت کے ساتھ تنہائی میں ملا, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تاروں بھری رات ہے, کھلا آسمان ہے, آبادی سے دور ہے, دونوں میں جان پہچان تھی. مرد نے کہا کہ آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ تارے بھری راتوں میں ہم چاہے تو گناہ کر سکتے ہیں. اس نے بڑی ریکویسٹ کی. اس خاتون نے کہا یہ نجم ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, بے جان ہے یہ تارا, مگر خالق النجم تو دیکھ رہا ہے نا. خالق النجم, تاروں کا جو مالک ہے, تاروں کا جو پیدا کرنے والا ہے, تاروں کا جو خالق ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہم کیسے اس گناہ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا واقعہ, قوم بنو اسرائیل میں 3 لوگ ہوئے. قوم بنو اسرائیل میں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, قوم بنو اسرائیل یعنی یہودی جو پہلے ہماری اور آپ کی طرح اہل توحید تھے اور ہم سے اور آپ سے بڑے اچھے مومن و متقی تھے. حضرت اسحاق سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اس بیچ میں اسی قوم میں آئے.
بڑے بڑے لوگ ہوئے. 3 لوگ بکری چرانے کے لیے گئے تھے جنگل میں, بارش ہوئی, تینوں کی تینوں ایک غار میں چھپ گئے. بارش تیز ہو گئی, ایک بڑا سا چٹان آیا کھسک کے اور اس دہانے کو, اس منہ کو بند کر دیا جس سے وہ لوگ داخل ہوئے تھے. نکل نہیں سکتے تھے. 3 لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ چٹان کو ڈھکیل دے. آبادی بہت دور, آپ چاہے کتنا بھی شور کر لو کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے. اور تینوں کے تینوں انہیں یقین ہونے لگا کہ اب ہم لوگ اسی میں دفن ہو جائیں گے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, میٹنگ کی, اور کہا آپس میں کہ اللہ کے لیے اگر زندگی میں تم نے کوئی خالص عمل کیا ہے محض رضائی الہی کے لیے, تو اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو. چنانچہ ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا اللہ میں اپنے بوڑھے ماں اور باپ کی خدمت کرتا رہا زندگی بھر بے غرض صرف تیری رضا کے لیے, یہاں تک کہ ایک دن جب میں بکری چراتا ہوا بہت دور نکل گیا, گھر آنے میں تاخیر ہو گئی, تو میرے ماں اور باپ انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میں ان کو دودھ نہ پلا سکا. جب گھر پہنچا بکری کو دوہا اور دودھ لے کے جب میں ماں اور باپ کے پاس گیا, دونوں سو رہے تھے. میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. پھر بچوں نے دودھ مانگا, میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا, ان کے پیتانے کھڑا رہا. جب ماں اور باپ بیدار ہوئے تو پہلے انہیں دودھ پلایا, پھر بچوں کو پلایا, خود پیا. اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ عمل جو میں نے کیا تھا وہ صرف تیرے لیے کیا تھا, تجھے دکھانے کے لیے کیا تھا, تیرے حکم پر کیا تھا. کوئی ریاکاری نہیں تھی, کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا. اے اللہ تو خوب جانتا ہے اگر میں مخلص ہوں اس عمل میں اللہ, تو میں اسی عمل کا وسیلہ دے کے تجھے گزارش کرتا ہوں, تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات. اللہ نے اس آدمی کی دعا قبول کر لی, تھوڑا سا پتھر کھسک گیا. یہ عام کتابوں کی کہانی نہیں ہے, حدیث شریف میں آیا ہے. پھر دوسرا شخص اٹھا, اس نے کہا میں نے بھی زندگی میں خالصاً اللہ کے لیے کام کیا ہے. میرے یہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے کھیت میں, ایک مزدور اجرت لیے مزدوری لیے بغیر چلا گیا, اور پھر 20 سال کے بعد وہ مزدور میرے پاس پہنچا کہ حضور بڑا غریب ہوں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, ایک دن آپ کے پاس میں نے مزدوری کی تھی 20 سال پہلے, میرا تھوڑا سا جو بنتا ہے آپ مجھے دے دیں. وہ مزدور, وہ جو مالک تھا جس نے کام کروایا تھا, بڑا امین شخص تھا. اس نے اس مزدور کے چلے جانے کے بعد اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا تھا, اور وہ ترقی کرتے کرتے کئی گائیں, بکریاں, غلام سب ہو چکے تھے بڑھتے بڑھتے. اس امین آدمی نے اس مزدور سے کہا کہ جتنی بکریاں ہیں, جتنی گائیں ہیں, اونٹ ہیں, اور اس کے نوکر چاکر ہیں, سب تمہارے لے جاؤ. اس غریب نے کہا حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں, مجھے تو 2 کلو کھجور چاہیے, میری مزدوری صرف چاہیے. کہا کہ نہیں, میں نے تیرے اس مال کو بزنس میں لگا دیا تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے اتنا ہو چکا ہے, یہ سب تیرے ہیں, لے جا. اب اس نے دعا کیا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل جو میں نے کیا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا, کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی نیت نہیں تھی ہماری, کوئی ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا, صرف تو خوش ہو جائے. اگر واقعی اللہ میں مخلص ہوں نا تو میری مصیبت کو دور کر دے, میری دعا قبول کر لے. چٹان کا وہ حصہ تھوڑا سا اور کھسک گیا, لیکن اب بھی گنجائش نہیں تھی کہ لوگ باہر نکل سکیں. تیسرے کی باری آئی, تیسرے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میری نیت خراب تھی میری چچیری بہن پر جو بڑی خوبصورت تھی. میں نے کئی بار اس کو زنا کے لیے ابھارا تھا, پیسے دیے, دولت دیے, مگر وہ نیک لڑکی تیار نہیں. پھر ایک وقت آیا, قحط پڑ گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے, اس کے بوڑھے بوڑھے ماں باپ, اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں بھوک سے تڑپ رہے تھے. اور ایسے وقت میں وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا بھائی قرضہ دے دو تاکہ 1-2 ٹائم بھائی کھا لیں, بعد میں تمہارا قرضہ ہم لوگ چکائیں گے, زمین بیچ کے جو بھی ہے میرے پاس. اور ایسی مجبوری میں نے شرط رکھ دی اس اور لڑکی کے سامنے میں کہ اگر تم مجھ سے زنا کرے گی تو میں تجھے جتنا چاہے قرض لے لوں. اور وہ مجبور تھی,
اپنی جان، ماں باپ، بھائی بہنوں کی جان بچانے کے لیے اس نے اس کی شرط مان لی اور لے لیا رقم۔ اب اس مرد نے اسے مجبور کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے، وہ لڑکی آ بھی گئی۔ جب دونوں اس کے لیے تیار ہو گئے، 4 زانوں کے بیچ میں، 2 زانوں اور 2 مرد کے 2 عورت کے 4 زانوں کے بیچ میں جب وہ زنا کے لیے بیٹھ گیا، اور ایسے موقع پر ایک جملہ نکلا لڑکی کے منہ سے، اتق اللہ، اے اللہ کا بندہ تو اللہ سے ڈر، تو اس حرام کو حلال کر رہا ہے جو بغیر نکاح کے حلال نہیں ہوتا، اور صرف اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس جملے کو سننا تھا کہ رب میں کھڑا ہو گیا، میں باز آ گیا اس گناہ سے، اور میں نے ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اللہ کا ڈر دکھایا اس لڑکی نے، اور میں صرف تیری وجہ سے اللہ، تیرے ڈر سے میں نے اس گناہ پر، جبکہ میں قادر تھا، کر سکتا تھا، وہ راضی تھی، مجبور تھی، لیکن میں نے خود کو گناہ سے روک لیا۔ اتق اللہ، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اگر میں مخلص ہوں اپنے اس عمل میں، تو میرے اس عمل کے وسیلے سے اللہ اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کی۔ یہ ہے نیک عمل کا وسیلہ۔ حدیث میں آتا ہے عمل کا وسیلہ لیجئے، اللہ کے نام کا وسیلہ لیجئے، یا زندہ شخصیت کا وسیلہ لیجئے۔ وسیلے کی 3 ہی قسمیں، چوتھی کوئی قسم نہیں، باقی جتنی وسیلے کی قسمیں ہیں وہ سب غلط ہیں، حرام ہے، ناجائز، شرک تک پہنچا دینے والی چیزیں۔ اور آخرکار مغفرت کی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبول کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کیا، اور چٹان ہٹا اور تینوں لوگ باہر آ گئے۔ تو چنتا کسے ہوتی ہے؟ اپنے مغفرت کی، جسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر حساب دینا۔ آپ اہل توحید ہو، آپ ایسے مواقع کی تلاش میں نہ رہو، گاؤں میں، محلے میں، دیش میں، شہر میں، دیش سے باہر جا کر کے آپ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرو۔ آپ سمجھتے ہو، آپ اہل توحید ہو، آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا امتحان لینے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ہم کیسے اہل توحید ہیں کہ توحید کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ توحید والے کے اوپر توحید کا اثر ہونا چاہیے، ورنہ پھر یا تو توحید کمزور ہے یا اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جو اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیب سے ہے، پاک کلمے کی مثال پاک درخت سے ہے، فرعها ثابت، جس کی جڑیں تو گہری ہوتی ہیں دلوں میں، جس سے نہ خوف نکال سکتا، نہ ڈر، نہ بھے، نہ گولی، نہ بندوق۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عزت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عورت کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ سب نشے کی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ دولت کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، کچھ عورت کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، اور کچھ سماج میں اپنی عزت، اپنی موچھ بنائے رکھنے کے لیے۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں جس میں لوگ پر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسا آدمی، وہ بیوقوف نہ تھا، ہم سے اور زیادہ چالاک آدمی تھا، ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار تھا وہ، لیکن توحید سے کیوں محروم رہ گیا؟ اللہ کے رسول سامنے ہیں سمجھانے والے، ان سے بڑا کوئی سمجھانے والا ہو سکتا ہے؟ کیوں محروم رہا؟ سماج میں ایک عزت تھی اس کی، تھی نا؟ ابو جہل سردار تھا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جب اس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرے ہوئے زخمی ابو جہل کا جب گلا کاٹنے کے لیے گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کا سر اتار کے لائے گا؟ تو یہی صحابی گئے تھے۔ یہ بچپنے میں کبھی بکری چراتے تھے، لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے گردن پر جب لات رکھا، پیر رکھا گردن اتارنے کے لیے، ابو جہل نے آنکھ کھولی، کہا کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود۔ کہا او بکری کے چرواہے، بڑی اونچی جگہ چڑھایا ہے تو، او بکری کے چرواہے، بڑی اونچی جگہ تو چڑھایا۔ دیکھو میں سردار ہوں، میری گردن تھوڑی لمبی کاٹنا، عام لوگوں کی طرح چھوٹی مت کاٹ دینا، ذرا لمبی کر کے کاٹ۔
اس مرتے مرتے بھی اس کی ایک اڑ تھی، اتنا ہوشیار تھا کہ مرنے کے باوجود بھی میرا سر لمبا ہونا چاہیے کہ سردار کا سر ہے. لیکن یہ کلمہ طیب اس کے دل میں قرار پا نہ سکا، سمجھ نہ سکا. کیوں؟ سماج کی عزت. ناک میری اونچی ہے. اب ایسے لوگ بے شمار قسم کے جو سماج میں اپنی ناک بنائے رکھنے کے لیے کفر کرنے پہ مجبور، شرک کرنے پہ مجبور، جہنم وہ جانتے ہیں کہ انجام جہنم ہے مگر پھر بھی گلے لگا رکھا. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے کہ صاحب توحید تو سمجھ میں آ گیا مگر اس بڑی مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، کیسے چھوڑوں؟ میں جیسی توحید کو اختیار کروں گا میری سیکریٹری شپ غائب ہو جائے گی، مجھے لوگ صدارت سے اتار دیں گے. سوچئے یہ چھوٹی سی دنیا کی عزت، سماج میں جو آپ کو ایک معمولی عزت ملی وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. اللہ چاہے نا تو توحید کے بعد بھی آپ کو وہ عزت دے گا، بڑھا کے دے گا. توحید کی عزت ایسی عزت ہے کہ اس سے زیادہ عزیز کوئی کلمہ ہی نہیں. جو آدمی اسے قبول کر لے اس سے زیادہ عزیز کوئی اللہ کی نگاہ میں نہیں. اور جو اللہ کی نگاہ میں سب سے عزیز ہو جائے تو دنیا اسے ذلیل کہے تو کہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ خالق نے ہم کو عظیم بنایا تو ہم کسی کے کہنے سے ذلیل ہونے کو تیار ہو جائے؟ نہیں، یہ دنیا کی عزت کسی کام کی نہیں. لوگ عورت کی محبت میں گرفتار ہیں. عورت چاہے وہ دیس ملے بدیس ملے، جہاں جانا پڑ جائے. اگر توحید کی محبت ہو آپ کے اندر تو آذان ہو اور دل سجدے کے لیے بے چین ہو جائے. آذان کی آواز آئے اور دل نماز کے لیے بے چین ہو جائے کہ میرے رب کا حکم ہے یہ. آپ کو نماز میں وہ مزہ ملے گا جو کسی اور چیز میں نہیں ملے گا. اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں جو لطف ملے گا اگر توحید ہے تو ملے گا. یہ توحید کے اثرات ہیں. صحابہ تھے دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے چلے آ رہے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے بلوایا. جب اللہ کے رسول کو خبر لگی کہ دور والے محلے میں اس کا مکان ہے، مکان بیچ کر کے مسجد کے قریب مکان بنوانا چاہ رہا ہے، زمین خرید کر کے، تاکہ ہم ہر دم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، نماز پڑھے 5 ٹائم. اللہ کے رسول نے بلوایا کہ تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے. کہا اللہ کے رسول دور ہے، آنے میں پریشانی ہوتی ہے، آپ سے دوری رہتی ہے، میں نے اس کو بیچ دیا ہے تاکہ یہاں زمین خرید کر کے مکان بناؤں، 5 وقت نماز باجماعت پڑھوں، آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم وہیں رہو، تمہیں جو نیکی ملتی ہے نا وہاں سے یہاں تک آنے میں وہ یہاں سے نہیں ملے گی. گھر سے نکلے مسجد میں قدم رکھ لیا تم نے، جو دور سے آ رہا ہے نا ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے رہا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کر رہا ہے، اس کو 10 درجے بلند کر رہا ہے. محروم ہو جاؤ، وہی رہو. نیکی جمع کرنے کا ایک موقع امت گنوانا چاہ رہا ہے، وہ بھی اچھے جذبے سے گنوانا چاہ رہا ہے. جذبہ بھی کوئی مطلب برا تو نہیں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہی رہو تاکہ زیادہ نیکیاں جمع کر سکو. توحید کے اثرات کہاں گئے میرے بھائی؟ محبت کہاں آپ کو اللہ سے؟ محبت کہاں آپ کو رسول سے؟ محبت کہاں آپ کو جنت سے؟ چاہت ہی نہیں ہے آپ کی جنت کی. ہم سب دنیا داری میں مبتلا، جبکہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں. تو توحید کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیب کی کیسی مثال دی ہے شجرہ طیب سے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں. درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہے زمین میں، جیسے کھجور کا پیڑ ہے، آندھی آئے طوفان آئے ٹوٹنے والا نہیں. توحید اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی جڑیں گہری ہونی چاہیے. توحید کو سمجھیے چاہے پوری زندگی لگ جائے. اللہ کے رسول نے توحید کو ہی سمجھایا سب سے زیادہ. ہم توحید ہی کو نہ سمجھنا چاہتے کیونکہ یہ خشک مضمون ہو جاتا ہے. ہم لوگ توحید کو پڑھاتے ہیں، 1 سال تک توحید ہی پڑھاتے رہتے ہیں، اب مضمون ختم نہیں ہوتا. ہر پہلو سے توحید کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کا تجزیہ ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے طالب علم. یہ شجرہ طیب ہے. خصوصیت کیا ہے؟ تو اطیعک لہا، اس کا جو پھل ہے نا اس کھانے والے کو ہمیشہ ہی ملتا رہتا ہے، ہر موسم میں ملتا ہے.
اب گناہ کرنا چاہو گے وہی پھل ملے گا، رک جاؤ رک جاؤ، گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ہر دم آپ کو مغفرت کے لیے تیار رکھے گا، ہر دم آپ اللہ سے مغفرت چاہو گے کہ پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہمیشہ دعا کرو گے اللہ معاف کر دے، میرے دامن کو پاک کر دے، اللہ برائی کی طرف آپ کا ذہن جائے گا نہیں، اور جائے گا تو فوراً وہ خوف خدا دامنگیر ہو جائے گا۔ تو اطیعک لہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے توحید ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے، 24 کے 24 گھنٹے آپ کو روکتا ہے گناہوں سے، یہ پھل دیتا ہے اپنے رب کی اجازت سے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح سے ہم مثال دیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ سمجھیں، ہم مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، لعلہم یتذکرون، کہ شاید لوگ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر اس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔